شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مرد عورت، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں دکانداروں جو رمضان المبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا وجود بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں۔ قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔
قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی. ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھ، یا کم سے کم تیسرے دن پڑھ، یا ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ، تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح. اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لیے کوئی نہیں. رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، صرف 3 وقت چھوڑ دو، سورج نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو، جس وقت چاہو پڑھو. مگر ہمیں توفیق نہیں. اس لیے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی. سحری کھاؤ اس کا ثواب، افطار میں پانی پیو اس کا ثواب، روٹی کھاؤ اس کا ثواب، تلاوت کرو اس کا ثواب، روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب، کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب، قرآن کریم سنو اس کا ثواب. ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے. تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بن. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے، آؤ جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے، فراخی کر دی جائے گی. آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا، آج سوال کرے، رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے. آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا، افسروں کا مارا ہوا، آج پچھلی رات 2 آنسو بہائے. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے. فرمایا مالی عبادت بھی کرو، 1 پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. کرم برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، فضل برس رہا ہے، اس کی کریمی اور عطا کی بارش ہو رہی ہے. ہم لوگ لینے والے ہی نہیں. فرمایا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا بھی بنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا، اور آپ کی نمازوں کی رکعتیں لمبی ہو جاتی، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، اور آنسو بہانے میں کثرت ہو جایا کرتی تھی. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتنی بڑی کریمی بخشی، کتنی بڑی عطا فرمائی. پچھلے سال جو لوگ دنیا میں تھے، زمین پہ تھے، آسمان کے نیچے تھے، بیوی بچوں والے تھے، بہن بھائیوں والے تھے، کارخانوں والے تھے، زمینوں والے تھے، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. ہر چیز سے محروم ہو گئے. آج تم زندہ ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، کمال ہو. قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. فرمایا او لوگوں، اب کفر کر کر کے اب اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اب شرک کر کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اب نمازیں ترک کر کر کے اپنی نیکیوں کو آگ نہ لگا
لگاؤ, اب گناہ کما کما کر کے اپنے دین کو نہ مٹاؤ. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا تماشا بنا رکھا ہے. الحمدللہ. دیندار تو اسے کہتے ہیں آخری وقت تک اپنے دین کے ساتھ چمٹا رہے, آخری وقت تک اپنے ایمان پہ مضبوط رہے, آخری وقت تک رب ذوالجلال کی قسم ادھر دم نکل رہا ہو ادھر تلاوت ہو رہی ہو. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی ادھر دم نکلے ادھر کلمہ زبان پہ آ جائے. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی آخری نماز بھی ادھر جماعت سے ادا کی ادھر بلاوا آ گیا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد کی نیکی عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں, میں تو ان کو دنیا میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں, ان کو حلاوت دیتا ہوں, ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے, اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے, عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے, تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان. فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز ادا کرنے والوں, زکات ادا کرنے والوں, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر, لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو, لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو, لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے مسلمان ہو کر. اور جن لوگوں نے رمضان مبارک کا اکرام نہیں کیا, احترام نہیں کیا, رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے, رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے, رمضان مبارک میں بھی شراب پیتے رہے, رمضان مبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے. کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے, حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا, ریڑیوں والا, ٹانگے والے, رکشوں والے, کھونچوں والے, پکوڑوں والے, گنڈیریاں بیچنے والے, یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے, سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزدار یہ رہتے ہیں. حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا, فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا, میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا. اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا, چرس کا نہیں کیا, فیم کا نہیں کیا, بھنگ کا نہیں کیا. سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ بھی پلایا کروں گا. پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے, اور کیسے خرچہ پورا ہو؟